اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام کتنا ہی خوبصورت نظام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے چاند سورج کا انکار کیا، دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ستاروں کا انکار کیا، دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدا وحدہ لا شریک لہ کا انکار کیا، دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کا انکار کیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے رب العالمین کا انکار کیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے آسمانی تمام کتابوں کا انکار کیا۔ لیکن اے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا، دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت موت کا انکار نہیں کر سکتی ہے۔ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو سب کو آئے گی، موت ایک ایسا فیصلہ ہے جو جوانوں کی جوانی کو خاکستر میں ملا دیتی ہے، موت ایک ایسا فیصلہ ہے جو ماں کی ممتی کو رلا دیتی ہے، موت ایک فیصلہ ہے، موت ایک ایسا فیصلہ ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو بچپن کے بچپنے کو خاک میں ملا دیتی ہے، موت ایک ایسا اٹل حقیقت ہے جو بڑھاپے کے بڑھاپے کو خاکستر میں ملا دیتی ہے، زمین میں ملا دیتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی اور بزرگوں، میرے بزرگوں، آج نوجوان بھی جا رہا ہے، جب نوجوان جاتا ہے پورے علاقے والے، پورا گاؤں والے اور پورے گھر والے روتے روتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جوان بیٹا گھر سے چلا گیا، جوان بیٹا گھر سے چلا گیا، یہ رہتا تو ایسا ہوتا، یہ رہتا تو ایسا ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کی زندگی کا انت یہی ہو جائے۔ ہمیں بھی نہیں پتا ہماری زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، ہمیں بھی نہیں پتا ہماری زندگی کا چاند کب ڈوب جائے، ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا جس کپڑے میں مجھے کفن دینا ہے وہ بازار کی کسی دکان میں وہ کپڑا موجود ہو، جس کپڑے کے ذریعے سے مجھے کفن دینا ہے وہ کسی دکان میں موجود ہو، جس کدال کے ذریعے سے میری قبر کھودنی ہے وہ کسی دکان میں موجود ہو، وہ کسی کے گھر میں موجود ہو۔ اے میرے بھائی، کہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو محبت سے گزار دو، نمازوں میں گزار دو، حلال روزی کی تلاش میں گزار دو، حلال روزی کماؤ، حرام سے بالکل بچو۔ آج کتنے لوگ سود کھا رہے ہیں، آج کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، آج کتنے لوگ دوسروں کی زمین کو ضبط کر لیتے ہیں، آج کتنے لوگ دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، جبراً قبضہ کر لیتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، آپ دوسرے کی زمین کو آپ نے قبضہ کر لیا اور آپ کو 2 ہاتھ ٹکڑے کی زمین میں جانا ہے، اس کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آپ نے دوسرے کے کپڑے کو چرایا، آپ کو ایسا کپڑا دیا جائے گا جس کپڑے میں کوئی بٹن بھی نہ ہوگا، جس کپڑے میں کوئی سلائی نہیں ہوگی۔ دنیا میں زندگی گزارو مسافر کی طرح، یہ اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ دی ہے، عاریتن، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اس زمین نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان کو اپنے اندر دبوچا ہے، لیکن آج تک ڈکار نہیں لی ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد
رب کو کرو، زندگیوں بتانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائی، یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم اس زندگی کے اندر محبت کو عام کر کے جائیں، ہم نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی کو تلاش کریں، غیبت سے بچیں، چوری سے بچیں، دوسروں کی برائی کرنے سے بچیں، حسد سے بچیں۔ یہ ساری چیزیں بچنے کی میرے بھائیوں، آج لوگ دوسروں کے مال پر بہت نظر رکھتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، نہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، دوسروں کی برائی کو تلاش مت کرو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ سوچو کہ میرے اندر کیا برائی ہے، میں اپنی برائی کو کیسے ختم کروں، میرے اندر جو کمی ہے میں اس کمی کو کیسے دور کروں۔ جب یہ تمنا ہو جائے اور جب ایسا کام کرنے لگو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمت کی برسات ہوگی، آپ کے گھر میں، اور آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جہاں آپ نے دوسروں کی برائی کو تلاش کرنی شروع کر دی تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔